الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ لگ بھگ 4 دن پہلے
تفسیری ویڈیو کے اندر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی دعوت دینے کو سماعت کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کا اور ان پر ظلم نہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ مزید انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے کہا ہم رسول اللہ کے فرستادہ ہیں، پیغمبر اور میسنجر یعنی نبی ہیں اور رسول ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اور یہ بھی کہا تھا تیرے پروردگار کی طرف سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہارا پروردگار کون ہے؟ غرض یہ کہ پچھلی تفسیر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کی الوہیت اور رب کی ربوبیت اور اپنی نبوت اور آخرت کو بیان فرمایا تھا، آخرت کی دعوت دی تھی۔ تو ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کہہ کر ایک اللہ کی دعوت دی اور بتایا کہ حقیقتاً اگر کوئی حقیقی رب ہے، کوئی پالن ہار ہے تو وہ رب باری تعالیٰ کی ذات گرامی اور ذات اقدس ہے۔ اس سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اللہ ہونے کو ثابت کیا تھا، اور عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھا کر کے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً ہم آپ کے پروردگار کے فرستادہ ہیں، پیغامبر اور میسنجر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں۔ اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری سنا کر اس بات کی طرف استدلال تھا، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن قیامت آنی ہے اور قیامت کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے، یعنی اس آیت کے اندر آخرت کا ذکر تھا۔ اب فرعون کو چاہیے تھا کہ ان تمام باتوں اور دلائل کو سننے کے بعد اللہ کی الوہیت پر بھی ایمان لاتا، موسیٰ و ہارون کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لاتا اور معاد و آخرت پر بھی ایمان لاتا۔ لیکن آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون لبیک کہتا اور اللہ کے اللہ ہونے کی، رب کائنات کے رب ہونے کا اقرار کر لیتا اور اپنے آپ کو اس رب کا بندہ اور غلام بنا لیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا اور آپ کو اپنا نبی مان لیتا، اور آخرت کو مان کر کے اپنے ظلم و جبر سے توبہ کرتا اور اس سے باز آ جاتا اور بنی اسرائیل وغیرہ کو رہا کر دیتا اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہتے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو تمام کے تمام نشانیاں دکھائیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو تمام کی تمام نشانیاں دکھائیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، انہی معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ موسیٰ کے فرعون کو دکھلایا علیہ السلام۔ تو اب چاہیے تھا کہ وہ ان معجزات کو مانتا اور اس کے بعد اس پر ایمان لاتا، لیکن اس نے فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا، یعنی اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم جو اپنی لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھاتے ہو، تم جو اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر اسے روشن اور چمکدار بنا کر دکھاتے ہو، یہ کوئی کرشمہ خداوندی نہیں، یہ قدرت خداوندی کا معجزہ نہیں،
بلکہ جو ہے یہ ایک طرح کا جادو ہے۔ اور کہا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے اے موسیٰ کیا تو اپنی جادو کے ذریعے سے میرے پاس اس لیے آیا ہے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہم کو ہی ہماری ہی زمین سے نکال دو؟ اگر بات ایسی ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اگر بات ایسی ہے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ آپ جو ہے اپنے جادو کے ذریعے سے ہم کو ہماری ہی زمین سے نکال باہر پھینکو، تو یاد رکھنا ہم ضرور بالضرور تمہاری ہی جیسا ایک جادو ہم بھی لے کر آئیں گے۔ لہٰذا اے موسیٰ تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کرو، فجعل بین ما وعدے کا دن مقرر کرو، وعدے کا وقت مقرر کرو کہ یعنی ہم اور آپ کس دن مقابلہ کریں گے۔ تم جو جس جادو کے ذریعے سے ہماری سلطنت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، تم جس جادو کے ذریعے سے ہماری زمین سے ہم کو نکالنا چاہتے ہو، اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھی جادو لائیں گے۔ بتاؤ اس دن کو تم مقرر کرو ہمارے اور آپ کے درمیان، اور وہ مقررہ دن ایسا ہوگا لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ تو میں اس کی خلاف ورزی کروں گا نہ تم اس کی خلاف ورزی کرو گے، وہ مکاناً سوا، اور جادو ہوگا ایسی جگہ پہ جو ہموار میدان ہو تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں اور لوگوں کو معائنہ و مظاہرہ کرنے کے اندر جو ہے دشواری اور دقت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے سامنے یہ بات رکھی فرعون نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم میرے معجزے کو تم معجزہ نہیں بلکہ جادو سمجھتے ہو اور میرے معجزے کا اپنے جادوگروں یا جادو سے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری چنوتی اور تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، جہاں تک بات رہی وعدے کے دن کو، وعدے کے ٹائم کو مقرر کرنے کی، تو یاد رکھنا یوم الزینۃ، جس دن مقابلہ ہوگا وہ دن تہوار کا دن ہوگا۔ اب یہ کون سا دن ہے تہوار کا؟ مفسرین نے کہا کہ شاید ان فرعونیوں کے یہاں سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا جس دن وہ تہوار منایا کرتے تھے، جس دن کو وہ پرب جانتے تھے، جس دن کے اندر جو ہے جا کر کے میلہ وغیرہ لگتا تھا۔ عام طور پر اس دن جو ہے لوگ خالی رہتے ہیں، کسی کو کوئی کام کاج نہیں رہتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے مقابلے کا جو دن ہوگا وہ وہی تہوار کا دن ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا وہاں پر یوم الزینتی سے مراد جو ہے یہ نوروز کا دن ہے، اور بعض مفسرین نے کہا یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا دن مقرر کیا تھا۔ بہرکیف جو بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی چنوتی اور اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، سویکار کیا اور اس کو قبول کیا، اور یہ طے کیا کہ یہ جو مقابلہ ہوگا وہ یوم الزینتی تہوار کے دن میں ہوگا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور صرف یہی نہیں کہ تہوار کے دن مقابلہ ہوگا، اور چاہیے کہ لوگ جمع ہو چاشت کے وقت میں، یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چنوتی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جہاں دن کو متعین کر دیا، وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کو بھی متعین کیا کہ لوگ جو جمع ہوں گے، جمع کیے جائیں گے، ان یحشر الناس ضحیٰ، چاشت کے وقت میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سورج کے بلند ہوتے ہی جب لوگ نہا دھو کر کے فارغ ہو جائیں اور اپنے کام کاج سے نکل جائیں تو وہاں جا کر کے جمع ہوئے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد فتولی فرعون، وہاں سے فرعون نکل گیا۔ فرعون وہاں سے مڑنے کے بعد وہاں جاتا ہے، جانے کے بعد ابھی چونکہ مقابلے کا دن آیا نہیں، مقابلے کے دن کے آنے سے پہلے ہی فرعون تیاری میں لگ جاتا ہے اپنے کارکنان سے اور اسی طرح سے اپنے درباریوں سے، جو ان کے جو لوگ ہیں اہل مشاورت وغیرہ، ان سے مشورہ وغیرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور تیاری میں لگ جاتا ہے۔
فرعون فتولا فرعون، وہاں سے مڑا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر کے، فجمع کیدہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تدبیریں جمع کی، یعنی جادوگروں کو بلایا، سمجھایا بجھایا کس طرح سے مقابلہ وغیرہ کرنا ہے، یہ تمام باتیں یہ تدبیروں کے اندر داخل ہیں۔ اس طرح سے فرعون نے جمع کیا۔ ثم اتا، پھر مقابلے کے دن میں وہ آ پہنچا، ثم اتا، وہ آیا جو مقابلے کے دن کے لیے طے کیا گیا تھا، وہ دن آیا۔ ولا انت مکانا سوا، جس ہموار میدان کی بات ہوئی تھی، جس ہموار زمین کی بات کی گئی تھی، اس جگہ پہ فرعون آ جاتا ہے۔ جب وہاں پر آتا ہے تو بتایا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا، یعنی حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسرین میں سے ایک مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا کہ جب آیا تو فرعون اپنے تخت شاہی پر بیٹھا، اور جو لوگ تھے ان کے، وہ جو ہے اپنے ہاتھ باندھ کر فرعون کے احترام اور اکرام میں یوں سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اسی طرح سے جو جادوگر حضرات تھے وہ بھی سیدھے کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے، یہ دونوں آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے، ٹیک لگائے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف اس طرح سے لکھنے کے بعد جب وہاں آتے ہیں تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، وقت کے نبی تھے، اور وقت کے نبی کو امت کی فکر ہوتی ہے، اور وقت کا نبی کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی امت پہ عذاب الہی آئے۔ وقت کا نبی اپنی امت کو ہر حال میں بچانا چاہتا ہے عذاب سے اور سزا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مقابلہ کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو نصیحت کی، وَيْلَكُمْ مُوسَىٰ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے بات کی اور کہا جادوگروں نے سے، تمہارا ستیہ ناس ہو، ہائے افسوس، بہت سارے اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں وَيْلَكُمْ کے، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی جو معجزہ میں نے دکھلایا ہے عصا والا اور ید بیضا والا، یہ معجزہ ہے، یہ کرشمہ خداوندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، لیکن تو حال یہ ہے کہ تم اس کو معجزہ بتاتے ہو، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر الزام لگاتے ہو، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ تو اس طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ کر کے فرعون کے جو جادوگر تھے ان کو بتلایا اور کہا، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ تمہارا ستیہ ناس ہو، کہیں ایسا نہ ورنہ فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عذاب، کسی عذاب کے ذریعے سے، بعذاب، یہ تنوین اس کا بتا رہا ہے، اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں، فیسحتکم بعذاب، ایک بڑے عذاب سے تمہاری جڑ اکھاڑ کر ہی نہ پھیڑ دے، اور تمہیں نیست و نابود ہی نہ کر دے، تمہیں ملیا میٹ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ وقد خاب من افترا، اور تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا ہے، جس کسی نے بھی الزام باندھا ہے، وہ ہمیشہ نامراد و ناکام رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرح سے ناصحانہ کلام کیا ان جادوگروں سے، تو وہ جادوگر سمجھ گئے آپ علیہ السلام کی بات کو سن کر کہ بھائی یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ اللہ کا پیغمبر اور خداوند کریم کا میسنجر ہے، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یہ جادوگر اس بات کو سمجھ گئے، اور اس کے بعد ان میں فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں ہی ان کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ آپس میں اختلاف اس طرح سے ہوا، یعنی بعض جادوگر کہنے لگے یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کوئی جادوگر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنے جادو کے ذریعے سے پست نہیں کر سکتے ہیں، جن کو اپنے جادو کے ذریعے سے، اپنی جادو کی مہارت سے شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو ان میں آپس میں اختلاف ہوئے، غرض و اثر النجوا، اور یہ لوگ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، چپکے طور پر چپکے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، سرگوشی کیا۔ بالآخر بات اس پر پہنچی کیونکہ فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ
والسلام کو جادوگر بتا رکھا تھا، اور فرعون نے کہہ رکھا تھا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو، ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ تو ٹھیک جو بات فرعون نے کہی تھی اور فرعون کے لوگوں نے کہی تھی، وہی بات اب جادوگر لوگ بھی کہنے لگے، ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی، کہ کہا ان جادوگروں نے آخر میں یہ بات اب بالآخر یہ طے ہوا کہ یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں، ان هذان لساحران، اور یہ دونوں تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہارا جو دین ہے عمدہ اور نفیس دین ہے، اولا اور بہتر اور بہترین دین ہے، اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین فرعونی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دین موسوی یعنی اللہ کے دین کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ حال ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ بات کہی، اور بعد میں یہ بات طے ہوتے ہوتے آپس میں مشورہ ہوتے ہوتے کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، لہٰذا تم لوگ جو ہے اپنے تدبیروں کو، اپنی چالوں کو، اپنی مکاریوں کو جمع کرو، اور پھر صف باندھ کر کے، قطار لگا کر کے، لائن لگا کر کے تم لوگ آگے بڑھو۔ آؤ وقد افلح اليوم من استعلا، اور تحقیق کہ آج وہی شخص کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان جادوگروں کے منہ سے ہی کہلوا دیا۔ حضرت موسیٰ اس دن وہ کہہ دیا آج جو بھی غالب ہوگا، آج جو بھی جیتے گا، آج جسے بھی سفلتا حاصل ہوگی، آج جو بھی کامیاب ہوگا، جو بھی آج غالب آئے گا، جو جیتے گا وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جو شخص ہارے گا وہی نامراد اور نامکمل رہے گا۔ اب اس طرح کی بات کہی، اور آپس میں مشورہ ہونے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ یا تو یہ ہو کہ تو ڈالے، یا یہ ہو کہ پہلے ہم ڈالنے والے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، میں نہیں بلکہ تم لوگ پہلے ڈالو، جاؤ تمہیں موقع دیتا ہوں، تم ڈالو پہلے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ان جادوگروں کی رسیاں، ان جادوگروں کی لاٹھیاں خیال میں لوگوں کے آنے لگیں اس طور سے کہ گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، اس طرح سے معلوم ہوا۔ اور یہ جادوگر تھے، جادوگروں کی تعداد کتنی تھی اس کے متعلق بات کر لوں میں، تب جا کر آگے بڑھتا ہوں۔ جادوگروں کی تعداد کے متعلق مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال بیان کیا مفسرین کرام نے۔ بعض مفسر کہتے ہیں جادوگروں کی تعداد 300، بعض مفسر کہتے ہیں جادوگروں کی تعداد 900، بعض مفسرین کہتے ہیں جادوگروں کی تعداد 30,000 تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں جادوگروں کی تعداد 70,000 کی تھی۔ بہرکیف جتنی بھی تھی، 3 جادوگروں نے کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا تو یہ ہو کہ پہلے آپ ڈالیں یا پہلے ڈالنے والے ہم بنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو، اور جیسے انہوں نے ڈالا تو دیکھا گیا اچانک کہ ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں خیال میں لوگوں کے آنے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی کے اندر ڈر کو محسوس کیا، اور یہ ڈر بتقاضۂ بشری تھا، اور بتقاضۂ بشری کا ڈر ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں۔ یہ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے ڈر کی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی لاٹھی ہے، اور انہوں نے تو کئی ساری رسیاں بکھیر دی ہیں، کئی ساری لاٹھیاں بکھیر دی ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہے۔ اس طرح تو جو دین حق ہے، جو اللہ کا دین ہے، وہ مغلوب ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس طرح کا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں زمانے لگا کہ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی سربلند رہو گے، انک انت الاعلی، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی جیتو گے،
تم ہی کو فتح ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو۔ اچانک تلقف ما صنعوا، وہ تاکہ نگل لے اس چیز کو جو انہوں نے بنایا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یقیناً انہوں نے تو بس یہی جو کچھ بنایا ہے بس وہ تو جادوگروں کا مکر ہے، جادوگروں کی تدبیر ہے، جادوگروں کی چال ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح سے وحی کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو ان کے جی میں ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا ان کو ختم کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی زمین پر، اور وہ لاٹھی ایک ایک کر کے سارے کے سارے سانپوں کو، خواہ وہ لاٹھی کے بنے ہوئے سانپ ہو یا رسی کے بنے ہوئے سانپ ہو، ان تمام کے سانپوں کو نگل لیا۔ اور اخیر میں یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تمام سانپوں کے نکلنے کے بعد فرعون کی طرف لپکتا ہے، اور فرعون جو ہے چلانے لگتا ہے، واویلا مچانے لگتا ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پکڑتے ہیں تو فرعون کو تھوڑا شانتی ملتی ہے، پھر فرعون مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ماجرا دیکھ کر، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے اسی وقت فرعون کے جو بلائے ہوئے جادوگر تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت فرعون کی زبردستی کرنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ لیکن اب یہاں پر جب عملی طور پر بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ بابا نہ، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیغامبر ہیں، یہ تو اللہ کے مسنجر ہیں، یہ اللہ کے واقعتاً نبی و رسول ہیں، تو اب کیا ہوا، ان پر حق کا اتنا غلبہ ہوا کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا، اور انہوں نے سجدہ شکر کے طرف القی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی گرا دیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق میں آ کر ان کو یہ اس بات کا ہوش نہیں رہا کہ اگر میں سجدہ کر لیتا ہوں، اگر میں موسیٰ پر ایمان لے آتا ہوں، موسیٰ کی بات مان کر ایک اللہ کا اقراری بن جاتا ہوں، تو فرعون میرے ساتھ کیا کرے گا، فرعون کیا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا، اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اسی لیے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گرا دیے گئے، اور ساتھ میں صرف گرائے نہیں، گرنے کے بعد وہ کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ اب یہاں پر مفسرین نے نقطہ بیان کیا، یہاں ایسا کیوں کہا کہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر، حالانکہ اصل تو موسیٰ تھے تو پہلے اصل کا نام آنا چاہیے۔ تو مفسرین نے دو وجہ بیان کی، ایک تو یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر کے حساب سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، اس لیے کیا ہم نے اس اللہ پر ایمان لایا، اس پروردگار اور اس پالنہار پر ایمان لایا جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں پلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بچپن میں پلے تھے فرعون کے گھر میں، تو فرعون ایک طرح سے مربی تھا، ایک طرح سے رب تھا لغوی اعتبار سے، ورنہ شرعی اعتبار سے تو رب ہونے کی صفت صرف اور صرف اللہ کے ہیں، اس لیے رب کہنے کا حق جو ہے ہمیں اور آپ کو جائز نہیں ہے کہ مخلوق کو ہم رب کہیں۔ البتہ رب کا معنی اگرچہ مالک ہوتا ہے، اور مالک انسان بھی ہو سکتا ہے عارضی طور پر، لیکن پھر بھی اس کو رب نہیں بلکہ مربی کہا جاتا ہے، جیسے تربیت وغیرہ، یا اس کو مالک وغیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن رب کا لفظ کا اطلاق صرف اور صرف اللہ پر ہی کرنا چاہیے، غیر اللہ پر رب کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہاں کا ربی ہارون و موسیٰ، اگر کوئی ربی موسیٰ و ہارون کہتا تو ہو سکتا ہے ذہن چلا جاتا کہ ہم نے موسیٰ کے رب، چونکہ رب وہ بھی رہ چکا تھا یعنی مالک رہ چکا تھا، ان کے یہاں پرورش ہوئی تھی، مربی رہ چکا تھا فرعون، تو ہو سکتا ہے وہ فرعون جو رب ہے اس پر ہم نے ایمان لایا۔
اسی لیے جادوگروں نے رب موسیٰ و ہارون نہیں کہا بلکہ رب ہارون و موسیٰ کہا۔ اور بھی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت اور آئی ہے، وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا گیا، وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اور اس آیت کے اندر رب موسیٰ و ہارون کہا گیا ہے، یا رب موسیٰ و ہارون۔ تو اصل میں پھر مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ بات دراصل یہ ہے، یہاں بتانا یہ مقصود نہیں موسیٰ یہ ہے یا وہ مقصود ہے، اصل بتانا مقصود ہے کہ ہم اسی پروردگار پر ایمان لاتے ہیں جو پروردگار موسیٰ کا بھی ہے، جو پروردگار ہارون کا بھی ہے، نہ کہ پھر جو موسیٰ علیہ السلام کا جو رتبہ ہے اس کو بتانا اور ہارون علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے وہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے کس پر ایمان لایا، تو انہوں نے ایمان بھائی اس پروردگار پر لایا جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ جب فرعون نے یہ ماجرا دیکھا کہ جادوگر حضرات جو ہیں یہ تمام کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور ایک اللہ کے اقراری ہو چکے ہیں اور اس رب کے اقراری ہو گئے ہیں جو میرے علاوہ رب تو میں تھا، مجھے چھوڑ دیا انہوں نے، تو فرعون جو ہے موسیٰ اب دھمکی دینے لگا، اور فرعون نے کہا دھمکی کے طور پر قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ایمان لے آیا؟ یعنی تم جب ایمان لائے ہو تو ہم سے اجازت مانگنی چاہیے تھی، ہم نے تم کو اجازت دی نہیں اور تم ایمان لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد یہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور فرعون کہتا ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب جو ہے تہمت لگانے لگے تاکہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف گرے نہ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مرے نہ جائیں، ان کی بات نہ مان لیں، ان کو نبی نہ مان لیں اور ان کی ربوبیت کا انکار نہ کر دے۔ اس لیے فرعون نے اب جو ہے الزام لگانا شروع کیا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہی تمہارا بڑا ہے، یقیناً وہی تمہارا استاذ ہے، تمہارا گرو ہے جس نے تم کو سکھلایا ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تم نے ان سے ہی جادو سیکھا ہے، اور تم لوگوں نے پہلے یہ تمہاری ملی بھگت ہے، تم نے پہلے ہی صلاح مشورہ کر لیا تھا کہ ہم ایسے ایسے کریں گے، اور تم لوگ سب کے سب مل کر کے میری حکومت کو گرانا چاہتے ہو اور مجھے ختم کرنا چاہتے ہو، تو یہ تم لوگ پہلے سے کر کے دے۔ حالانکہ فرعون اس بات کو جانتا تھا کہ یہ وہ جادوگر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کبھی ملے ہی نہیں تھے، جو کبھی ملے، یہ الزام لگایا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اگر تم باز نہیں آئے تو میں ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا الٹے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، یا بعض مفسرین نے کہا اگر دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر اس کے بعد تم کو کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا سولی پر چڑھا کر کے، اور لٹکتا ہوا چھوڑ دوں گا یہاں تک کہ تم وہیں لٹکے مر جاؤ گے۔ اس طرح سے دھمکی دی، اور اس کے بعد کہا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور بھی ضرور جان جاؤ گے، جادوگروں سے کہہ رہا ہے یہ فرعون، اور ضرور بھی ضرور تم لوگ جان جاؤ گے کہ کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، یعنی میرا عذاب زیادہ دیر تک رہنے والا ہے یا فرعون موسیٰ اور ہارون کے رب کا عذاب زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ اس طرح سے دھمکی دی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جب فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کے بنے ہوئے سانپ اور لاٹھیوں کے بنے ہوئے سانپ کو جب نگل لیا اور اخیر میں فرعون کی طرف لپکا اور اس کو نگلنا چاہا، تو فرعون تو واویلا
ہویلا مچا رہا تھا، چیخ رہا تھا، تو پھر آخر اس کے اندر اچانک یہ ہمت کہاں سے آئی کہ لگے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دینے پر بھی اس کے اندر ہمت کہاں سے آئی؟ تو اصل بات یہ ہے، اگرچہ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا، یہ بات اوپر سے کر رہا تھا، ورنہ وہ اندر سے تو بالکل پورا ہی ڈرا ہوا تھا۔ اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، آدمی جو ڈرا بھی ہوتا ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ادھر آؤ، یہ کر لیتا ہوں، اس طرح سے انسانوں کی حالت بھی ہوتی ہے۔ بہرکیف اب یہ کہا، اب اس کے بعد جو ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لایا جن جادوگروں نے، ان کو فرعون نے جو دھمکی دی تھی، اس دھمکی کو پوری کی بھی یا پوری نہیں کی، اس پر قرآن خاموش رہتا ہے۔ قرآن نے اس کے آگے کا قصہ بیان نہیں کیا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، اور حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر، اور حضرت مولانا عاشق الہی بنشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ لوگ تھے جو صبح میں جادوگر تھے اور شام میں شہید ہوئے، جو صبح میں جادوگر تھے اور شام میں شہید ہوئے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ فرعون نے جو دھمکی دی تھی، اس دھمکی کو اس نے پوری کر دکھائی۔ بہرکیف یہاں پر یہ جب بات ہوتی ہے اینا اشد عذاب و ابقا، پھر آتے ہیں اس پر جب دھمکی دی کہ تم جان لو گے کہ میرا عذاب کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، یعنی فرعون کہتا ہے ہمارا عذاب زیادہ سخت ہے یا موسیٰ کا عذاب، موسیٰ کے رب کا عذاب سخت ہے، ہمارا عذاب زیادہ دیر تک رہنے والا ہے یا موسیٰ کے رب کا عذاب زیادہ دیر تک رہنے والا ہے؟ تو جادوگروں نے جواب دیا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جواب یہ دیا کہ جو کچھ ہمارے پاس دلیل آ گئے، جو بھی دلائل ہمارے پاس آئے ہیں، ان دلیلوں کے مقابلے میں، اور جس ذات نے، جس رب نے ہم کو پیدا کیا، اس ذات کے مقابلے میں، اور جس دلیل سے واضح ہو گیا کہ رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، رب وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ان کے مقابلے میں ہم تم کو ذرا بھی گھاس نہیں ڈالیں گے، ہم تم کو ذرا بھی گھاس نہیں ڈالیں گے، ہم تم کو ان پر ترجیح نہیں دیں گے۔ اور رہی بات تمہارے فیصلے کی، رہی بات اس کی کہ تم ہم کو دھمکی دے رہو کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، تو یاد رکھو فقد ما انت قاض، تو کر گزر فیصلہ، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے، تو جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے کر گزر۔ اگر میں آپ کے ہاں دھمکی آمیز زبان میں کہوں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، جو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم تیری کبھی بھی کسی بات پر آنے والے نہیں ہیں۔ ہم موسیٰ کی بات کے آگے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے دلائل کے آگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، تم کو سب کو پیدا کیا ہے، ان کے آگے ہم تم کو ذرا بھی گھاس نہیں ڈالنے والے ہیں، ہم تم کو کسی بھی صورت میں ترجیح نہیں دیں گے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ان جادوگروں نے، یقیناً ہم نے ایمان لایا ہے اپنے پروردگار پر، یقیناً ہم نے ایمان لایا ہے اپنے پروردگار پر۔ وجہ یہ ہے، اس لیے ایمان لایا لیغفر لنا خطايانا، تاکہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے کا گناہ کیا، ہم نے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کو رب مانا، وہ سب جو گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے ہم نے اپنے پروردگار پر ایمان لایا، اور اس لیے بھی ایمان لایا تاکہ اس گناہوں، اس چیز کو بھی معاف کر دے جس پر اس جادو کے کرنے کے، جادو والے گناہ کو بھی معاف کر دے جس جادو کے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، یہ لوگ تو خود ہی آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے،
تاکہ فرعون سے جو ہے انعام حاصل کر سکے۔ تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے جادو پر ہم کو مجبور کیا؟ تو اس کا اصل میں جواب یہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا گیا تو ان جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کو سونے کی حالت میں دیکھیں گے پہلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونے کی حالت میں دکھایا گیا، اور جب جادوگر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں اور ان کی لاٹھی ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو وہ جادوگر بولے کہ نبی نے یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً جب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ نبی ہوگا، واقعتاً یہ اللہ کا پیغامبر اور اللہ کا مسنجر اور اس کا نبی اور رسول ہوگا۔ کیوں کہ جادوگر کا جادو تبھی جادو کام کرتا ہے جب وہ جاگتا رہتا ہے، جب جادوگر سو جاتا ہے تو جادوگر کا جادو کام نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں اور پھر بھی ان کی لاٹھی ان کی حفاظت کر رہی ہے، لہٰذا یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن فرعون مانا نہیں، فرعون نے ان کو مجبور کیا اور بالآخر ان کو یہ کرنا پڑا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب چیک کرنے کے لیے گئے ہوں گے کہ واقعتاً جادوگر ہے یا نہیں، کوئی ایسے ویسے یا ایرے غیرے نتو خیرے یا پھر کوئی بھی اٹھ کر کے چلا تو نہیں گیا ہوگا چیک کرنے کے لیے، کوئی ماہر جادوگر گیا ہوگا جو مہارت رکھتا ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، اپنے فن کے اندر مشہور و معروف ہو، وہی لوگ گئے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات انہوں نے یہ کہا، تو اس لیے بعض لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، بعض لوگ نہیں بھی لڑے۔ تو اس لیے چونکہ ان کو زبردستی لڑایا گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا ان جادوگروں نے، ہم نے اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لایا تاکہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور اس کو بھی معاف کر دے جس جادو پر تم نے ہم کو مجبور کیا جادو کرنے پر۔ اور جادو سیکھنا چونکہ حرام ہے، یہ جادو سیکھنے پر جادو کرنے پر تو نے ہم کو مجبور کیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں فرعون جو ہے بعض لوگوں کو جادو سیکھنے کے لیے مجبور کرتا تھا، ان کی طرف سے حکومت میں تھا کہ نہیں آپ کو جادو سیکھنا ہی پڑے گا، اور یہاں تک کہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بنی اسرائیل وغیرہ کو مجبور کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہو، وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر و ابقا، اور ساتھ ساتھ میں کہا اور اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو ہگوڑا متوڑا بھگوڑا ہے کہ تم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا، ان کی لاٹھی کو دیکھا، آپ بنتے ہوئے دیکھا تو تیری پیشاب نکل گئی، تیرا پاخانہ نکل گیا اور تو اپنے تخت سے بھاگ اٹھا، تو کیسا رب ہے؟ چے پدی کا شوربا، یہ حال ہے تمہارا، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو نہیں ہو سکتا، رب تو واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کا ہی رب ہے۔ اور کہا واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، تم باقی رہنے والے نہیں، تم تو ہگوڑے متوڑے اور بھگوڑے ہو۔ یہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ بہر کے پھر اس کے بعد جو 4 لائن میں انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فيها وذلك جزاء من تزکا۔ اس کے اندر یہ جو قول ہے، یہ اب جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں ان کا انجام بیان کیا ہے ان 4 لائن کے اندر، اور اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے کہا یہ انہی جادوگروں کا قول تھا کہ جادوگروں نے ان کے جواب میں کہا تھا، فرعون کے جواب میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جادوگروں کا قول نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو، یہاں فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا۔ یہاں پر مجرم سے مراد عام گنہگار نہیں بلکہ مجرم سے مراد کافر ہیں۔ اس کی دلیل کیونکہ اگلے آدمی کہہ رہا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص مومن بن کر آئے گا، تو مومن کے مقابلے میں مجرم، کیونکہ مجرم تو مومن بھی ہوتا ہے غیر مومن بھی ہوتا ہے، تو اگر عام مومن مراد لیں تو مومن الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں، تو یہ لفظ مؤمناً آگے آ کر بتا رہا ہے کہ یہاں پر مجرمن سے مراد عام مجرم نہیں بلکہ وہ مجرم مراد ہے جو کافر ہو، جو مشرک ہو، یعنی جس کو ہمیشہ عذاب ہونے والا ہے،
جو مجرم مسلمان ہیں وہ مجرم تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے، وہ مجرم تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے اگر اللہ چاہیں تو اپنے ثواب دید سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور یوں ہی انہیں جنت میں داخل کر دے۔ چنانچہ ارشاد ہے انہ من یأتی ربہ مجرما، اور یقیناً وہ لوگ جو آئیں گے اپنے پروردگار کے پاس اس حال میں کہ وہ مجرم ہوں گے یعنی کافر ہوں گے، فإن لہ جہنم، تو ان کو بدلے میں ملے گا جہنم۔ اور جب جہنم میں جائے گا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ اس میں جیے گا۔ نہ مرے گا تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جہنم میں موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہ کرنا پڑے گا، اور نہ جیے گا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ پریشانی میں، دقت میں، عذاب میں مبتلا ہوگا، ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین، سکون اور قرار نہیں ملے گا۔ ایسا بھی جینا کوئی جینا ہے؟ اسی لیے اگرچہ وہ زندہ رہے گا لیکن چونکہ ایسے جینے کو انسان جینا نہیں کہتا ہے جس میں ایک منٹ اور ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ ملے، ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہ ملے، تو اس کو جینا نہیں کہتے۔ اسی لیے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں جو آدمی جائے گا تو نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ ہی وہ وہاں جیے گا۔ اور اس کے برعکس ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو کوئی آئے گا اپنے پروردگار کے پاس ایمان کی حالت میں، مؤمن ہونے کے حالت میں، اور حال یہ ہوگا کہ انہوں نے نیک عمل بھی کیا ہوگا، اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، تو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا، اور اس کے لیے جو ہیں ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو پاک ہوا، جو صاف ہوا، جو کفر و شرک سے پاک ہوا، یہ ان کو بدلہ ہوگا، اور جو گناہوں سے پاک ہوا تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے پاک کر دیں گے، یا تو جہنم میں سزا ڈال کر کے پاک کریں گے، یا پھر اسی طرح سوئی ہوئی معاف فرما کر پاک کر دیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر گنہگار مومن ہوگا اور جہنم میں جائے گا تو جہنم میں سزا کاٹنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے، یعنی یہ بدلہ ان کا ہوگا جو پاک ہوگا، جو پاک نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر پر رحمتوں کی برکتیں، رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ کرام جو جادوگر تھے پہلے، پھر بعد میں صحابہ بن کر جو صبح میں جادوگر اور ان کے صحابہ بن کر شام میں شہید ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور انہی جیسا ایمان، مضبوط اور مستحکم ایمان ہم ناکارے اور ہم حقیر و ناچیز کو بھی نصیب فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو اور آپ کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی الوہیت کی دعوت چلائے ہیں، اسے اللہ کی الوہیت کی دعوت چلانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور انہی باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائیں اور یہ عزم مصمم کریں جو بھی بات آپ کے سامنے آئی ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی، اس کو شیئر کرنے کی اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ بس اسی کے پر بات ختم کرتے ہیں، آخر میں ایک بار ترجمہ دیکھیں اور انشاءاللہ بات ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور تحقیق کہ ہم نے اس کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں، پس انہوں نے جھٹلایا، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، کہا فرعون نے اے موسیٰ تو ہمارے پاس کیا اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہم کو اپنے جادو کے ذریعے سے ہماری زمین سے نکال دے؟ فلنأتینک بسحر مثلہ، ہم ضرور اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے۔
فاجعل بیننا وبینک موعدا، تو پس تو اپنے درمیان اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم خلاف ورزی کرو گے، مکانن سوا، ایک ہموار میدان میں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سے تمہارے وعدے کا وقت، وعدے کا دن جو ہے وہ تہوار کا دن ہے، اور وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کیے جائیں چاشت کے وقت دن چڑھے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر فرعون وہاں سے مڑا اور اپنی تدبیروں کو جمع کیا، پھر آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان جادوگروں سے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ تم کو ایک بڑے عذاب کے ذریعے سے تمہاری جڑ اکھاڑ پھینکے گا۔ وقد خاب من افترا، اور جس کسی نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، پس وہ لوگ اپنے معاملے میں اختلاف کرنے لگے اور چپکے سے مشورہ کیا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، کہا ان جادوگروں نے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے ذریعے سے، اور تمہارے مقدس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تم جمع کرو اپنی چالوں کو پھر آؤ قطار باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہا جادوگروں نے اے موسیٰ یا تو یہ کہ آپ ڈالے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوئیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ پہلے تم ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم يخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے خیال میں آنے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ ڈر کو محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، یقیناً آپ ہی سربلند رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے ڈال دیجئے۔ تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گی وہ چیز، اس چیز کو جو کچھ انہوں نے بنایا۔ انما صنعوا کید ساحر، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بس وہ جادوگروں کی چال ہے، جادوگروں کا مکر ہے، جادوگروں کی تدبیر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جہاں کہیں بھی جادوگر آئے کامیاب نہیں ہوتے۔ فالقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون موسیٰ، پھر پس وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور بولے ہم نے ایمان لایا ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کے رب پر، ہم نے ایمان لایا ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کے پروردگار پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کیا تم نے ایمان لے آیا اس سے قبل کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آیا۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہی تمہارا بڑا ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے، یقیناً وہی تمہارا استاذ ہے جنہوں نے تم کو جادو سکھلایا۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو برخلاف کاٹوں گا، الٹا کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لوگے کہ کون سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا سب سے زیادہ عذاب باقی رہنے والا ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ،
کہا ان جادوگروں نے ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اس کے مقابلے میں جو اس دلیل کے مقابلے ان دلائل کے مقابلے میں جو دلائل ہمارے پاس آئے، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا تم کو کچھ ترجیح نہیں دیں گے، تم کو کچھ بھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ رہی بات تمہاری تو فقد ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بس اس دنیاوی زندگی کے اندر ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم نے اپنے پروردگار پر ایمان لایا تاکہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہم کو مجبور کیا اس کو بھی بخش دے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، یقیناً جو لوگ اپنے پروردگار کے پاس آئیں گے مومن ہو اور مجرم ہو کر، کافر ہو کر، فإن له جہنم، تو ان کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، وہ جہنم میں نہ جئیں گے نہ وہ مریں گے، نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے گا اپنے پروردگار کے پاس مؤمن ہو کر، قد عمل الصالحات، حال یہ ہوگا کہ انہوں نے نیک کام کیا ہوگا، فأولئک لهم الدرجات العلی، تو انہی وہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات، ایسے ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ وذلک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہوگا اس کا جو پاک ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔